الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اصول الدعوہ کے اسباق کا خلاصہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم سب دعویٰ میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ سب جاتے ہیں، مگر اللہ جس کو ہدایت دیا وہ جاتے ہیں۔ سب سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام نہیں لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جن کو چاہتا ہے انہی سے دین کا کام لیتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کسی کافر سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے، ایسا بھی ہوا ہے جنگ کے میدانوں میں۔ تو آج کی اس درس میں ہمارے ساتھ جو باتیں ہیں صفات الداعی و آداب، ایک داعی کے اندر اللہ کے دین کی طرف بلانے والے کے لیے کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، اس کے اندر کیا آداب ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، یعنی جس ایمان، جس شریعت، جس دین کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں، اس دین و ایمان اور عقیدے پر آپ پہلے مضبوط ہوں۔ ہم کیا ہوں؟ توصیف، ہم مضبوط ہوں۔ ہم جس دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اس دین پر، ایمان پر، توحید اور عقیدے پر ہم مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، یعنی کتاب پر چلتے ہو، دین پر چلتے ہو تو لنگڑتے لنگڑتے نہیں چلو، سختی کے ساتھ، یعنی پوری ثبات قدمی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ دین پر چلو۔ جیسے بہت سارے ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں، کبھی نمازوں میں بھی غفلت کرتے ہیں، فجر کی نماز میں کبھی حاضری نہیں ہوتی۔ میں 2-3 دن پہلے کچھ پڑھ رہا تھا تو مجھے دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال، ہجرت کو آج کون سا سال ہے ہجرت کا؟ 1444۔ تو 700 ہجری کے 700 ہجری میں ایک سوال وہاں کے علماء سے کیا گیا۔ کون سے علماء؟ کچھ علماء سے ایک سوال آیا، جیسے آج کل علماء سے سوال کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا، اگر کوئی نماز چھوڑ دے جان بوجھ کر تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو علماء نے جواب دیا کہ آپ ایسا سوال کر رہے ہیں جو ہونے والا نہیں۔ کیا بولے انہوں نے؟ یعنی 700 ہجری میں کسی کا نماز چھوڑنا عقل میں آنے والی بات نہیں تھی۔ کوئی ایسا ہے، ہاں غفلت میں سویا چھوڑ دیا، وہ بات ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ شناختہ علماء نے جواب میں کہا کہ آپ ایسا سوال کر رہے ہیں جو ہونے والا نہیں، مفروض، یعنی بنایا ہوا سوال، ایسا ہو سکتا نہیں۔ ایک مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس کے لیے کل کے درس میں ہم نے ایک مثال بھی پڑھی سیرت کے درس سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کی زندگی میں جو کافر اور مشرک تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابو طالب کے پاس آئے، ابو طالب کے پاس آ کر کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ وہ ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہیں، غلط نہ کہیں۔ تو ابو طالب نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم ان کے معبودوں کو کچھ نہ کہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لو وضعوا الشمس فی یمینی، اس لیے کہ انہوں نے آفر کیا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نئے دین سے یہ چاہتے ہیں کہ مکے کی کسی لڑکی سے شادی کریں تو ہم خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے کو تیار ہیں۔ اگر وہ مکے کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم بادشاہ بنانے کو بھی تیار ہیں۔ اگر وہ شہرت چاہتے ہیں تو شہرت ان کو دینے کو تیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے سیدھے ہاتھ پر سورج اور داویں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں
تو میں اس دین کی تبلیغ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے۔ تو پہلی چیز، جس دین کی طرف ہم لوگوں کو بلاتے ہیں اس دین پر ہم کو کیا ہونا چاہیے؟ مضبوطی کے ساتھ جمع ہونا چاہیے۔ الاتصال الوثیق بمن يدعو الیہ وهو اللہ تعالی، اور دین کس کا ہے جس کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں؟ اللہ کا۔ اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہو، اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت ہو۔ آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کب پہنچتا ہے؟ کیا کرے تو پہنچتا ہے شکیب؟ میں حدیث آپ کو سنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بیان کیا، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ، میرا بندہ میرے سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ فرائض کو بجا لاتا ہے۔ فرض نمازیں ہیں، فرض روزہ ہے، جو ان فرائض کی پابندی کرتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، میرا بندہ نوافل پڑھتا ہے یہاں تک کہ میں اسے چاہنے لگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ فرض نماز کی پابندی کرنا پہلے کیا کرنا ہے؟ فرض۔ ڈائری میں لکھ لو، تمہارے موبائل میں نوٹ بول کو آتا نہیں، ہاں وہ نوٹ میں لکھ لو، حاضری بناؤ، کیلنڈر میں حاضری بناؤ، آج فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء، آج سب آپ کر لیے، ماشاءاللہ آپ کامیاب ہو گئے۔ کل پھر بناؤ۔ آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا؟ اگر ایک دو کبھی چھوٹ جاتی ہے نماز تو پھر آپ کوششیں کریں گے کہ آئندہ سے میری نماز فوت نہ ہو، میری نماز نہ چھوٹے۔ تو پہلی چیز جس میں بتایا گیا کہ جس دین کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں اس دین پر آپ سختی کے ساتھ چلیں، پابند ہوں۔ دوسری چیز اسی میں بتایا گیا کہ جس کا دین ہے اس کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہو، اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ہو۔ دوسری چیز جیسے گزشتہ درسوں میں ہم نے سنا، دوسری چیز کے بارے میں کہتے ہیں، تیسری چیز کے بارے میں العلم والبصیرہ، دین کی دعوت دینے والے، دعوت ٹیبل پر جانے والے، ان کو دین کا علم ہونا چاہیے۔ دین کا کیا ہونا چاہیے؟ نالج ہونا چاہیے۔ والبصیرہ بما یدعو الیہ، جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اس میں کم از کم کچھ بصیرت ہونی چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جاننے والے اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں، ایک عالم ہے اور ایک جاہل۔ تو جاہل کا علم کی فضیلت ایسے ہے، علم اتنی اچھی چیز ہے، جو آدمی جاہل ہے اسے معلوم ہے کہ میں جاہل ہوں، اسے بھی آپ جاہل کہیں گے تو غصہ آ جائے گا اسے۔ جاہل کو جاہل بھی کہیں گے تو کیا ہو جائے گا وہ، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ میں جاہل ہوں، اس لیے کہ علم ایسی چیز ہے۔ لیکن جو جاہل ہے اسے ہم عالم تو نہیں بول سکتے، وہی تو بولیں گے بھائی آپ جاہل ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ کہا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ، میں اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ۔ جس راستے کی طرف میں لوگوں کو بلا رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ یہ راستہ ان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہم نے وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی تھی کہ وہ آدمی جس نے 99 مرڈر کیے تھے، سوچا کہ کسی عالم سے پوچھ لوں، کوئی عالم مجھے خیر کا راستہ بتا دے، ہدایت کا راستہ بتا دے۔ تو انہوں نے، ایک عالم تو نہیں تھا وہ، زاہد تھا یا عابد تھا، تو اس سے جا کر جب پوچھا
تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کتنے مرڈر کیے؟ 99۔ او، اب توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو کیسے اللہ آپ کو معاف کرے گا؟ نو 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 نو، کیا بولا کہ اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، نو۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ کیوں ایک نمبر باقی رکھا جائے، انہوں نے کیا کیا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب وہ ڈھونڈنے لگے تو واقعی ایک عالم سے ان کا رابطہ ہو گیا۔ عالم نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ نادم ہیں، شرمندہ ہیں اپنے گناہ پر اور 100 آدمیوں کے قتل پر، تو آپ اللہ سے توبہ کیجیے، اور جس لوکیلٹی میں آپ ہیں، جہاں ہیں، وہاں سے چھوڑ کر کسی قریب کی بستی میں چلے جائیے، وہاں اللہ والے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہی فرق ہوتا ہے کہ معاشرہ جو بنتا ہے، سوسائٹی، اسلامک سوسائٹی جو بنتی ہے، لوگوں کو دیکھ کر بنتی۔ آپ کسی ایسے جگہ رہیں گے جہاں مسجدیں ہیں، اذانیں ہوتی ہیں اور بچے ہاتھوں میں کتابیں لیے مسجدیں کو جاتے ہیں، تو آپ کے دل میں بھی خیال آئے گا میں بھی مسجد جاؤں، میرے بچے مسجد میں پڑھیں۔ تو اس طرح سے ایک معاشرہ، اسلامک معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ لیکن آپ کسی ایسے جگہ ہیں جہاں لوگ آدھے ننگے، آدھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اب اسے کیا یاد آئے گا؟ وہاں اللہ یاد آئے گا؟ اب اگر کوئی گوا کے ساحل پر چلا جائے والعیاذ باللہ، جہاں لوگ بہت کم کپڑا پہنتے ہیں، تو ویسے جگہ اگر وہ جائے گا تو کیا اس کو اللہ یاد آئے گا؟ نہیں یاد آئے گا۔ تو آدمی ایسے جگہوں پر رہے جہاں، اسی لیے کہتے ہیں مسجد ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے۔ خود قرآن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ مت رہیے، آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ایسے اللہ نے حکم دیا۔ ہاں، تو پھر یہاں یہ بات بتائی گئی کہ العمل بالعلم والاستقامۃ فی السلوک۔ دیکھیے شکیب صاحب، کتنی اچھی بات ہے۔ تو دین کا کام کرنے والے، وہی تو آپ ہی تو دین کا کام کرتے ہیں، تو دین کا کام کرنے والے کیا کرنا چاہیے؟ العمل بالعلم، جو کچھ سیکھتے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کتنی باتیں آپ نے سیکھا، اب ایک 20 منٹ میں کیا توصیف، کتنی باتیں آپ کو معلوم ہوئی، اب کل سے آپ نوٹ لکھیں گے، کتنی نمازیں چھوٹتی ہیں۔ تو جو لوگ ہم سیکھتے ہیں علم، اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ والاستقامۃ فی السلوک، اور ہمارا جو برتاؤ ہے لوگوں سے، اس پر بالکل جمع ہو کر چلنا چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے قرآن مجید کی آیتیں ہم نے گزشتہ درس میں آپ کو سنایا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسا کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ میں بولوں بات نماز پڑھو، میں سو جاتا ہوں، نہیں ہوں۔ میں اپنی زبان سے لوگوں کو جنت کی طرف بلاتا ہوں، لیکن اپنے عمل سے پریکٹیکل لوگوں کو جہنم کی طرف لے جاتا ہوں۔ لوگ مجھے بھی دیکھیں گے نا، لوگ مجھے بھی دیکھیں گے کہ میرا عمل کیسا ہے، میرا تعامل کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے، میرا معاملہ کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ جب میں بات کرتا ہوں، معاملہ کرتا ہوں تو کیسے کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے شعیب علیہ السلام کے زبانی جو بات کہی گئی، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ، جیسے انہوں نے کیا کہا، إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، میں تو بس اصلاح چاہتا ہوں، بگاڑ نہیں چاہتا، میری توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اسی کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں۔ تو ہم نے لاسٹ درس میں ایک حدیث پڑھا تھا کہ جہنم میں ایک آدمی لایا جائے گا، یؤتی بالرجل یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا، فیلقی فی النار، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ایسے کہ اس کی پیٹ کی ہنتڑیاں ساری کی ساری نکل پڑیں گی، فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ فِي الرِّحَا، وہ جہنم میں ایسے گھومے گا جیسے کولہو کا گدھا یا بیل گھومتا ہے۔ کولہو رہٹ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، اب تو موٹر کا سسٹم آ گیا، اس کی ضرورت نہیں پڑی، نہیں۔ تو
ویسے وہ جہنم میں گھومے گا۔ فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ، سارے جہنمی اس کے اطراف جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے یا فلان مالک، اے آدمی کیا تمہیں یہاں ہیں؟ لوگ تعجب ہیں ان حضرت کو دیکھو، أَلَمْ تَكُ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهِي عَنِ الْمُنْكَرِ، آپ ہم کو نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے نہیں تھے، آپ یہاں کیسے پہنچے؟ تو وہ آدمی کہے گا بھلا بالکل، میں آپ کو نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِي، میں آپ کو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن میں نہیں کرتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ میں کیا سہیل؟ میں نہیں کرتا تھا۔ اچھا، وہ اور میں برائی سے روکتا تھا، میں خود برائی کرتا تھا، العیاذ باللہ، تو آج میری جہنم میں یہ حالت ہو گئی۔ تو خاص کر ہم لوگ جو دعویٰ کا کام کرتے ہیں بہت بہت محتاط ہونا چاہیے۔ جیسے دوسرے لوگ کر سکتے ہیں ویسے ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہر حرکت پر لوگوں کی نگاہ ہوتی ہے، ہمارے ہر گفتار پر، ہر کردار پر لوگ دیکھتے ہیں، ارے یہ کیسا دعویٰ کا کام کرتا ہے، نہیں جا کو ایسا کرتا نا۔ تو اسی لیے بہت محتاط ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ایک اور بات دیکھیں، الوعی الکامل۔ الوعی کے معنی ہیں ٹوٹل الرٹ، یعنی آپ ٹاپ ٹو باٹم بالکل آج کے آس پاس کیا ہولے کو ہے، آپ کو کیا رہنا، اویئرنیس رہنا، شعور رہنا، تمہارے آس پاس میں کیا ہولے کو ہے۔ نہیں مجھے کیا بھی نہیں معلوم، گھر سے نکلا تو سیدھا مسجد سے نکلا تو سیدھا وہاں سے ٹچ، کیا ہولے کو ہے مجھے، بیٹھا تو یہ روم میں بیٹھتا ہوں، کیا تو ادھر جاتا ہوں، میں تو ادھر آتا ہوں، ویسے سب نہیں رہنا۔ تو اسی لیے بولتے ہیں آپ اگر اللہ کی دین کا کام کرنے والے ہیں تو کیسا رہنا آپ، الوعی الکامل۔ الوعی الکامل کا معنی آپ کیسا بھی انگلش میں کر لیں، یعنی آپ کے آس پاس میں جو بھی چلنے کو ہے، کیا ہولے کو ہے، آپ پوری طرح باخبر رہنا، پورا انفارمیشن آپ کو رہنا، کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں پورے آپ پیپر ہاتھ میں لے کے پھرتے رہو، اس کا یہ مطلب نہیں، لیکن ہر کوئی سیکٹر آپ کا خالی نہیں ہونا۔ عبادات ہیں، اللہ کی عبادت میں جڑے رہنا، معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ سلوک کر رہے ہیں اس میں بھی لگے رہنا، اور دنیا میں کیا چلتا ہے، قوم کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس میں بھی آپ کیا ہے، الرٹ رہنا، آپ کو معلوم رہنا کیا ہو لے۔ یہ دیکھیے، ادراک ما یحیط بواقع الدعوہ ومتطلباتها فی عصرہ، آس پاس کی چیزوں سے باخبر ہونے کا مطلب انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کا سبجیکٹ کیا، دعویٰ، دعویٰ کے واسطے کیا ضرورت ہے، دعویٰ کا کون سا موسم ہے، کب دعوے کی ضرورت پڑتی ہے، اس سب سے آپ کیا رہنا، باخبر رہنا۔ کیا بھی ایک اب کورونا وائرس کا زمانہ تھا، العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، بہت ساری چیزیں اس میں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ تو اس موقع پر لوگ سارے ایسے ہو گئے تھے، کچھ اللہ کی طرف لو لگانے والے بن گئے تھے، بولا ارے اتنے لوگ مر رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارا نمبر کب آ جاتا ہے، اب ذرا اللہ اللہ بول لیں گے۔ تو ویسے وقت بھی ہم لوگوں کو کیا کر سکتے تھے، دعویٰ، ہم تب دل نرم ہو گئے تھے، صبح و شام منیمم 2-3 جنازے تو روزانہ دیکھتے تھے۔ جنازے دیکھنے والوں کا وہ حال رہا تو جنازہ پڑھانے والے کا کیا حال رہ رہا ہے۔ ایمبولینسا سامنے 4-5 ایمبولینسا کھڑتے تھے، آگے ایمبولینس میں کھڑکو میت رکھو پڑھاتے تھے۔ نہیں، میں سے کبھی سوچتا تھا شاید اللہ وہ پڑھانے کے واسطے ہم نہ زندہ رکھے۔ تو وہ وقت ایسا تھا، دعویٰ کے لیے ہمارے لیے کیا تھا، بہت موزوں تھا، بہت سوٹیبل تھا۔ تو ایسے جو حالات پر کبھی فلڈ کا زمانہ آ گیا، کبھی کوئی اور زمانہ آ گیا، تو آپ اسے کیا کریں، موقع کو غنیمت جانیں۔ یہ دیکھیے، وما یحیط بواقع الداعیہ نفسہ من ظروف واحوال
جو نئے لیٹسٹ حالت آتے ہیں اس سے آپ باخبر رہیں۔ اگر تمہیں یہ حالتوں سے باخبر نہیں رہیں گے، خود کو مصیبت میں ڈالیں گے یا تمہاری دعوت کامیاب نہیں ہوگی، تو آپ حالات کا ادراک کر کے، حالات کو سمجھ کے پروگرام بنا سکتے ہیں کہ اب کہاں کہاں مجھے کام کرنا ہے۔ ایک پورا پروجیکٹ بنا کے آپ صحیح معنی میں کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز، جیسے شیخ نے یہاں لکھا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، تو آپ کوشش کریں، چھوٹی نوٹ لکھو، آپ انگلش میں لکھ لیے تو قیامت تک تمہارے پاس آئیں نہیں انشاءاللہ۔ بچے دیکھیں گے، ارے ابا پڑھے سو، یہ نہیں ہمارے ابا لکھے سو۔ تو جو چیز قید العلم بالکتابہ، علم کو کیسے قید کرو؟ لکھت کے ذریعے قید کرو۔ آپ لکھیں گے تو علم کیا ہو جائے گا؟ قید ہو جائے گا۔ کبھی کبھی یاد آیا، آپ اٹھا کے پڑھ لیے، علم پھر تازہ ہو جاتا ہے۔ الحکمت فی الاسلوب، دین کی دعوت کرنے میں حکمت بھی ہونی چاہیے۔ حکمہ وزڈم، آپ لوگوں کو جب دین کی دعوت دیتے ہیں تو حکمت کے ساتھ دیں۔ حکمت کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، جیسے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی دین کی طرف آپ اگر بلاتے ہیں تو حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ اٹھاتے ہی ایسا تمہیں غلط غلط، بڑے پیار سے میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ بھئی میرا دین اچھائیوں کا خزانہ ہے، میرا دین آپ کو جنت تک لے جاتا ہے۔ میں پازیٹیو انداز میں کہوں گا، کسی کی دین سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں، میرے دین کے اندر جو اچھائیاں ہیں میں اسے بیان کرتا ہوں۔ البتہ شرک اور کفر کے خلاف میں کھل کر کہوں گا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، ایسے بول سکتے۔ اس کے بعد ایک اور چیز دیکھیے، التخلق بالخلق الحسن، ایک دین کا کام کرنے والا، دعوت کا کام کرنے والا، اس کے کیریکٹر بھی اچھے ہونے چاہیے، اخلاق کیا ہونے چاہیے؟ اچھے ہونے چاہیے۔ آج یہ بہت ضروری ہے، لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھتے ہیں، کیا کرتے بچہ، کتنے لوگوں سے کیسا بات کرتے ہیں۔ میں اکثر گلیوں میں دیکھتا، اچھے بچے بات کرتے کرتے لاتا اٹھا کو لڑ لیتے، انہیں لاتا اوپر اٹھا کو اسے مارتا۔ بولا گدھے ایسا لڑتے، انسان بھی لڑتے کیا؟ بول کے مجھے تعجب۔ تو کہا کہ یہ جو حرکتیں ہیں اس سے ہم کیا ہو جاتا، ہمارا امیج خراب ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، ان التخلق یعنی اچھے اخلاق کا مالک ہونا، یہ دین کے کام کرنے والوں کی عادتیں ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور ایک آیت میں کہا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ دیکھیں ماشاءاللہ کیسا ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت دل ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل نہیں ہوتے، سخت دل ہوتے تو سارے صحابہ اپنے اطراف سے ہٹ جاتے، کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں رہتا۔ تو اے اللہ کے نبی آپ ان لوگوں کو معاف کیجیے، ان کے گناہوں کا مغفرت چاہیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ہر معاملے میں ان سے مشورہ کیجیے۔ تو آدمی کتنا بڑا ہو لیکن اپنے جو دوست ہیں ان سے کیا کرنا چاہیے؟ کسی بھی معاملے میں مشورہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا، سب سے کامل ایمان والا، فل 100% ایمان والا وہ مومن ہے جو کیریکٹر میں سب سے زیادہ پرفیکٹ، اخلاق اچھے۔ وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ
لنسائہم، اور تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ ذرا روحانتے بازار میں دوستوں میں سب سے ہنستے کھیلتے بات کریں گے، گھر کو جاتے ہی ان کا چہرہ بدل جاتا، ان کا سلوک بدل جاتا عورتوں کے ساتھ، گھر کے عورتوں کے ساتھ، تو عورتیں ڈر جاتے رہتے۔ ارے اگر باپ گھر آتا ہے تو بیٹی خوش ہونا چاہیے، اگر شوہر گھر آتا ہے تو بیوی کو خوش ہونا چاہیے۔ ارے باہر تمہیں خوشی نہ تھے، دیوانے سر کا ہنس لے کو پھر لگتے باہر دوستوں کے ساتھ چائے پی لے کو، مزے کر لے کو، پھر گھر کو آتے ہی کیا ہوگا تمہیں؟ صورت بگڑ گئی، عجیب صورت ہو گئی اور عجیب حیت ہو گئی آپ کی، سبحان اللہ۔ گھر آئیں تو آپ کی بیوی بچے خوش ہوں کہ باپ آئے ہیں، شوہر آئے ہیں، بیوی خوش ہو، ہنستے چہرے کے ساتھ آپ کا استقبال کرے۔ تو کامیاب آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ کیا ہو؟ اچھا ہو۔ اسی طرح ایک اور چیز جس کا ذکر انہوں نے کیا ہے، ذرا غور سے سنیں شکیب صاحب، احسان الظن بالمسلمین، لوگوں کے ساتھ اچھا سوچو۔ ہمیں کیا کرتے ہیں دنیا میں معیچ اچھا، سب کیا پورے خراب، پورے برے۔ اللہ جنت میرے واسطے ایک بنایا، باقی سب لوگ کیسا ہوں؟ یہاں تو یہ بات بتائے گی کہ التمسوا لاخیکم 70 عذرا، تمہارے بھائی سے کیا بھی غلط ہو جاتا ہے تو اسے 70 ٹائم ایکسکیوز کرو۔ میں جالے کو تھا، شکیب کو سلام کرا، شکیب جواب نہیں دیے، یہ جواب نہیں دیے۔ فرسٹ میں کیا سنوں گا، میں ذرا آہستہ بولنے والا ہوں، سنے نہیں رہیں گے۔ یہ 70 میں سے یہ ابھی 69 ہے، یا ایسا بول سکتا ہوں میں سلام تو کرا زور سے انہوں کون سے خیالہ میں جا لگے ہوں کہ اب ٹیسٹ لکھنا ہے، یہ کالج کا ٹیسٹ لکھنا ہے، وہ سب پریشانیاں ان کے ہیں، انہوں جا لگے۔ اچھا 2 ابھی کتنے ہی 68 ہیں، اور ایک میں سوچا اچھا میں سلام کرا، انہوں جواب بھی دیے رہیں گے، میں سنیا نہیں رہوں گا، میں ذرا رتی بوڑا کے سرگا میں سنیا نہیں رہوں گا۔ ایسا سوچ لینا، ایسے کئی چیزیں ہیں۔ 70 ٹائمز ہمیں کیا کرنا، ان کو ایکسکیوز کرنا۔ میں کیا کرتا ہوں پہلے ٹائم شکیب بڑی مستی آ گئی، ان کو سلام کا جواب بھی دیتے نہیں، خلاص ہوگی بات۔ تو اسی لیے بولتے ہیں احسان الظن بالمسلمین، تمہارے آس پاس جو مسلمان ہیں ان سے تمہیں کیا کرو، اچھی امید رکھو، اچھا گمان کرو۔ کیا بولتے ہیں اچھا گمان کیسا کریں گے ہمیں؟ احکامہم فیہم علی الظاہر، ظاہر میں کیسا دکھتا ویسا جاؤ۔ ہم نہ پیچھے کھودنے کی عادت بہت، بھائی ظاہر توصیف نماز کو آتے ہیں کیا اچھا دکھتے ہیں کیا، بس اب انہوں پیچھے کیا ہیں، اللہ مجھے مکلف نہیں بنایا۔ وہ پیچھے دیکھنے والا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو دل کا بھیدی ہے۔ میں کیوں کسی کی زندگی میں ٹٹولوں پرکھوں، انہوں کیا کھاتے ہیں، کیا کماتے ہیں، کیا رہتے ہیں، ارے ہم نہ کہیں کو بھائی مجھے کیا تعلق ہے اس سے۔ اچھا کہا وَإِكِلُّ أَمْرَ السَّرَائِرِ إِلَى اللَّهِ، دلوں کا معاملہ کس کے حوالے کر دوں میں؟ اللہ کی طرف۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو تم بچو زیادہ لوگوں پر گمان کرنے سے، اس لیے کہ بہت سارے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو آج ہماری یہ عجیب حالت ہے، لوگوں کے بارے میں ہمیں طرح طرح کی گمان کرتے ہیں، بچنا چاہیے۔ میں تو کبھی ہم لوگ جب پڑھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں اگر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کل قیامت میں اعلان ہو کہ سارے لوگ جنتی ہیں سوائے ایک آدمی کے،
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو یہ سوچوں گا کہ وہ ایک میں ہی ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں آج ہمیں لوگ کیا سوچتے ہیں، جنت میں ایک ہی جاتا یہ سب کہاں جائیں گے، سبحان اللہ، جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو مبشرین بالجنہ میں سے، عمر فی الجنہ، جن کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ملی۔ تو آپ لوگ کیا کرنا، جتنے مسلمان ہیں سب کے بارے میں ہمیں کیا سوچنا، اچھا سوچنا، سب اچھے ہیں، خامی خرابی ہمارے اندر ہے، تو ہمیں ہمارے اندر خرابی رکھ لے تو دوسرے کو انہیں ایسا ایاکم الظن، گمان کرنے سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ گمان جھوٹی چیز ہے۔ تو ایک بات ہم بتا دیں شعیب صاحب، لوگوں سے اچھا گمان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی جو خطائیں ہیں غلطیاں ہیں اس کو ہمیں ریکگنائز کر دیں۔ ایک لڑکا ہے جسے آپ نوٹ کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتا، کب دیکھے تو وہ لائن میں کھڑا رہتا وہاں گلی میں، کیا ہے سو کہ ہے نا وہ تھیٹر، وہ تھیٹر کے لائن میں رہتا۔ اب ذرا اس کے علاوہ اللہ محفوظ رکھے وہ کہ پوٹلیاں رہتے نا، وہ بھی ذرا جب چکتے رہتا، تو تمہیں کیا بولتے ہیں اسے، نہیں مسلمانوں سے سب بھی اچھا سوچو، بولے میں اچھا سوچ لے، تمہیں ایسا اچھا سوچ لے گھرے تو مر جائے گا انہیں۔ اچھا سوچنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اسے غلطی پر نہ ٹوکے، اس کا یہ مطلب نہیں، غلطی پر ٹوکنا اچھا سوچنا ہے۔ شکیب جالے کو بڑا گڑا ہے تو میں بتا نہیں جان دو نا، کیا بھی نہیں، اچھا روکنا نہیں، کسی کو روکنا نہیں، کیا ہوگا، کیا ہوگا، گر جائیں گے۔ ان کو اس وقت روکنا یہ اچھائی ہے، ان کے ساتھ اچھائی کیا ہے، اس وقت ان کو روکنا اچھائی ہے۔ ایسے ہی دنیا میں کتنے بھی کوئی بھی غلط ہو، اسی لیے شیخ نے یہاں لکھا وَلَا يَسْتَلْزِمْ إِحْسَانُ الظَّنِّ بِالنَّاسِ الْغَفْلَةُ عَنْ وَاقِعِهِمْ، ان کی جو غلطیاں ہیں اس سے آپ غافل نہ رہیں، وَالسُّكُوتُ عَنْ أَخْطَائِهِمْ، ان کی جو خطائیں ہیں اس پر آپ خاموش ہو جائیں، وَلَكِنَّهُ قَدْ يَسْتَلْزِمْ، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ ان کی برائیوں کو روکیں، یہ ان کے ساتھ اچھائی ہے، یہ ان کے ساتھ کیا ہے، اچھائی ہے۔ بیمار ہے، کبھی اسے آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے، اب ارے بیمار کے ساتھ اچھا کرنا، آپریشن سے بھی نہیں کرنا، مر جانا۔ اس کے ساتھ اچھائی یہ ہے کہ آپ اسے کیا کریں، کبھی کسی کو سوئی بھی لگانی پڑتی ہے، نہیں تکلیف ہوگا، ان کے ساتھ اچھا کرنا، ہمیں انجیکشن کیا نہیں کرنا، نہیں لگانا، مر جانا۔ تو ایک احسان کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس کی برائی کو روکیں، اس کے ساتھ احسان ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز دیکھیے شکیب، کتنی پیاری چیز ہے، ہم لوگ اس میں بہت پیچھے ہیں، کیسے دیکھیے، ان یخالط الناس حیث تحسن الخلطہ ویعتذرهم حیث یحسن الاعتذار، لوگوں کے ساتھ وہاں مل کر رہیں جہاں مل کر رہنا اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ وہاں الگ ہو جائیں جہاں الگ ہونا اچھا ہے۔ کبھی بھی وہ فرینڈ لسٹ دیکھتے نہیں نا، میرے کتنے فالوورس ہیں، میرے کتنے فرینڈ ہیں، اس میں کیسے فرینڈ آ رہتا ہے معلوم ہوتا، کب معلوم ہوتا، انہیں اسٹیٹس دارت معلوم ہوتا، اچھا انہیں یہ قبیلے کا کہ وہ، فوراً ہم اسے کیا کرنا پڑتا، انفرینڈ کرنا پڑتا، اچھا انہیں ہمارے ٹائپ کا نہیں، انہیں ایسا نہ ہوتا ہے۔ تو زیادہ دوستی بھی اچھی نہیں، زیادہ دوستیاں بھی اچھی نہیں ہیں، تو اسی لیے کہتے ہیں وَأَمْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المؤمن الذي يخالط الناس، مومن وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے۔ مومن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مصلی علیہ کو سیدھا حافظہ میں بڑھ گئے، کس سے بھی ملتا نہیں، قاعد یہاں آج بیٹھا رہتا نہیں، الذي يخالط الناس، جو لوگوں سے ملتا ہے، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اور ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ
اسے تکلیف پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے، یہ مومن ہے۔ افضل، یہ مومن اس مومن سے اچھا ہے، الذی لا یخالط الناس، جو لوگوں سے ملتا نہیں۔ ایک کمرے میں بیٹھ گئے، مصلی بچھا لے، اندھیرا، لائٹ آف کر لو، کہاں بھی جاتا نہیں، کس سے بھی ملتا نہیں۔ ولا یصبر علی اذاہم، تمہیں لوگوں سے ملتے چ نہیں، لوگوں سے نہ کہ تکلیف پہنچیں گا نہیں، صبر کرنے کا سوال ہی نہیں۔ تو مومن وہ ہے جو لوگوں میں نکلتا ہے، لوگوں کے دکھ درد کو پہچانتا ہے، کون کیسا ہے، کسے کیا تکلیف ہے، کسے کیا ضرورت ہے، کبھی نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، لیکن کبھی لوگوں سے الگ تھلگ رہنا بھی ضروری ہے۔ کیا ہے؟ الگ۔ آپ کسی جگہ گئے جہاں برائی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب آپ دیکھیں گے کہ لوگ ہماری آیتوں کا مذاق کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ مت بیٹھیں، جب تک کہ وہ ٹاپک بدل نہ لیں آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں۔ ہم لوگ کیا کرتے معلوم، کبھی کسی کا غیبت ہو لے کر دی، ہم نے تب مزہ ملتا، وہ بیٹھ کو ہمیں بھی، میں بھی دیکھا انہوں ایسا کرے، انہوں ایسے کہ ایسے آدمی، ہمیں بھی ذرا کیا کرتے اس میں شیئر لیتے۔ غلط ہے، غیبت گناہ ہے، برائی ہے۔ جہاں جب بھی ایسی کوئی برائی ہوتی ہے آپ وہاں سے کیا کریں، چلے آئیں، اٹھ کر آئیں، آپ کے وہاں بیٹھنے کا سوال نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کچھ اور چیزیں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم ہے 5 منٹ ہے، 5 منٹ ہے، لیکن یہ 5 منٹ میں ختم ہونے کا نہیں۔ تو انشاءاللہ تو یہ اپنے اپنے شوق کی بات ہے، کچھ لوگوں کو سننے کا شوق ہے، کچھ لوگوں کو تو ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو شوق عطا فرمائے، جیسے شعیب بھائی کو شوق ہے۔ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ سب کو علم کا شوق عطا فرمائے، جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔